نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ رب کریم فرما رہے ہیں کہ اے محمد ہم نے آپ کو خیر کثیر یا کوثر عطا فرمائی۔ رب کریم کا یہ فضل ہے کہ اس نے انسان کو نوازنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اب انسان کا یہ کام ہے کہ جو نعمتیں اسے عطا کی گئی ہیں ان کا وہ شکر ادا کرے، اور جو حکمتیں اور جو دانائیاں انسان کے سپرد کی گئی ہیں جن کی وجہ سے انسان کو اتنا بڑا مقام ملا ہے ان کا وہ اپنے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کا شکریہ ادا کرے۔ آج میں جس موضوع پر آپ سے مخاطب ہوں وہ ایک نبض کے بارے میں ہی ہے، اور خاص طور پر کہ ہم ادویات کو کسی مزاج میں کس طرح استعمال کریں۔ آپ کے سامنے ایک کتاب کا میں حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے اور اس کے یہ صفحے پر آپ دیکھ رہے ہیں تحقیقات المجربات ہے، اس کا نام تحقیقات المجربات ہے، اور اس کا یہ یہاں سے اس کی، چونکہ یہ میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں یہ آپ کو الٹا دکھا رہی ہے، لیکن آپ یہ صفحہ ضرور دیکھ لیں اور یہ لائنوں پر کم از کم آپ نگاہ ڈال لیں۔ تو صابر صاحب یہاں پر لکھتے ہیں کہ مفرد اعضاء کے افعال میں اعتدال۔ مفرد اعضاء کے افعال میں جب کمی بیشی اور خرابی واقع ہوتی ہے تو اس کا نام مرض ہے۔ یہ مرض کی تعریف کی جا رہی ہے، آگے سنیں۔ اور جب ان کے افعال میں اعتدال پیدا کیا جاتا ہے تو اس کا نام علاج ہے۔ یہاں پر دو بڑے اہم قانون بیان کیے گئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے بڑی یہ دانائی کی بات ہے، یہاں پر ایک سمجھ کی بات ہے، علم کی بات ہے کہ بعض لوگوں کے یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید کسی تحریک میں یا کس تحریک میں کون سی عمر میں ایک آدمی یا ایک عورت وہ صحت مند ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ صابر صاحب یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اگر مفرد اعضاء اپنے افعال میں اعتدال پر ہیں تو صحت ہے، اگر وہ اعتدال سے ہٹ گئے ہیں، ان کا اعتدال قائم نہیں رہا، وہ کمی بیشی یا خرابی کی طرف مائل ہو گئے ہیں، تو پھر وہ اعتدال پر لایا جائے ان کے افعال کو تو مرض جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھا جائے کہ یہ اعتدال کیسے پتہ چلے کہ یہ اعتدال پر ہیں یا نہیں ہیں، تو اس کا سب سے بڑا جو ہمارے پاس سورس ہے وہ نبض ہے، اس کے بعد قارورہ ہے۔ اب نبض کے لحاظ سے ہم کیسے اس کو دیکھیں گے، اس سے پہلے بھی میری ایک ویڈیو میں نے آپ کے سامنے کچھ گزارشات کی تھیں، تو یہاں پر بھی میں تھوڑا سا اس کا ٹچ دینا چاہتا ہوں کہ ہم جانتے ہیں کہ ارکان جو ہیں ان کی خاص اور ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ سب کے علم میں ہے کہ حرارت جو ہے وہ چیزوں کو پھیلا دیتی ہے، خشکی ہے وہ چیزوں کو سخت کر دیتی ہے، تری جو ہے وہ چیزوں کو پھلا دیتی ہے، اور جو سردی ہے وہ چیزوں کو سکیڑ پیدا کر دیتی ہے، چیزوں میں سکیڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اگر یہ چیزیں ہمارے دماغ میں سمجھ آئیں، فٹ ہو جائیں، تو پھر نبض دیکھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ کیسے؟ ہم نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں، اس کا مقام ہم محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ اعصابی نبض ہے، غدی نبض ہے یا عضلاتی نبض ہے، جس کے متعلق میں پہلے آپ سے گزارش کر چکا ہوں۔ اگر وہ پہلی انگلی پر ہے تو ہم اس کو اعصابی نبض ہی کہیں گے، اگر وہ درمیانی انگلی پر ہے تو ہم اس کو غدی نبض ہی کہیں گے، اگر وہ تیسری انگلی پر ہے تو ہم اس کو عضلاتی نبض کہیں گے۔ اب مقدار نبض اور مقام نبض، جس کے متعلق پہلے بھی آپ کو آگاہ کیا جا چکا ہے۔ مقام نبض یہ ہے جو انگلیوں سے ہم نے دیکھ لیا،
اب مقدار نبض سے ہی ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہوا کی زیادتی ہے، اس میں خشکی کی زیادتی ہے، اس میں حرارت کی زیادتی ہے، اس میں تری کی زیادتی ہے، یہ کس چیز کی زیادتی ہے وہ احساس کرنا اب ہمارا کام ہے۔ وہ کیسے احساس ہوگا؟ وہ صابر صاحب اپنی کتاب تحقیقات الاداء شباب میں لکھتے ہیں کہ عناصر کی کمی بیشی کا ارکان کے خاص سے پتہ چلتا ہے، یعنی ارکان کی جو خوبیاں ہیں وہ بتائیں گی کہ جسم میں کون سا عنصر کم ہے اور کون سا عنصر زیادہ ہے۔ مثلا اگر حرارت زیادہ ہے جسم میں تو ہم نے نبض پر کیسے محسوس کرنا ہے؟ حرارت چیزوں کو پھیلا دیتی ہے۔ اگر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ نبض وہ درمیانی انگلی پر ہے اور اس کی طوالت پورے پورے تک ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ حرارت کی زیادتی کی علامت ہے، ہم نے اس کو اعتدال پر لانا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ حرارت کا جو پورا ہے یعنی درمیانہ جو پورا ہے اس پر نبض کی مقدار بالکل آدھے پورے سے بھی کم طوالت پر ہے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ حرارت کی کمی کی علامت ہے۔ تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو اعتدال پر لے آئیں گے۔ پھر اگر ہم پہلے پورے کی نبض کو دیکھتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں پر اس کی جو چوڑائی ہے وہ ہاف پورے سے زیادہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتدال پر نہیں ہے۔ اب اس کو اعتدال پر لائیں گے تو صحت بحال ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نبض کی جو چوڑائی ہے جو عرض ہے وہ ہاف پورے کی چوڑائی سے کم ہے، اگر کم ہے تو وہ ضیق ہے تو اس کو بھی اعتدال پر لائیں گے تو صحت بحال ہوگی۔ پھر تیسرا ہم جب دیکھتے ہیں کہ عضلاتی نبض ہے تیسرے پورے پر ہے اور لیکن اس کا جو شرف ہے وہ قائم ہے، وہ آپ ابھی انگلی رکھتے ہی ہیں اور محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اعتدال پر نہیں ہے، اس کو اعتدال پر لانے سے صحت بحال ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر وہ منخفض ہے، وہ شرف پر بھی نہیں ہے، منخفض ہے، اعتدال پر لانے سے یہاں پر بھی صحت بحال ہو جائے گی۔ یہ تو آسان سی باتیں میں نے پچھلے سبق جو آپ کو سنایا تھا اس کے متعلق ہی آپ سے کر دیں، لیکن اب آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم کیا سیکھیں گے؟ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ دوائی کی مقدار اور دوائی کا جو ہم نے دینے کا انداز ہے وہ ہم نے کیسے سیکھنا ہے۔ آپ کے لیے یہ بہت ہی آسان سی ایک ٹپ ہے جو بار بار اس سے پہلے بھی ذکر کی گئی ہے لیکن دوست بار بار اس پر اصرار کر رہے تھے کہ دوبارہ ہمیں یہ کچھ اس کے متعلق آگاہ کیا جائے۔ دیکھیں اگر نبض کی رفتار جو ہے وہ تسلسل کے ساتھ نہیں ہے یعنی نظم ضبط قائم نہیں ہے تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ مادہ بیماری کا جو ہے وہ ابھی پختہ نہیں ہوا، اس کے لیے ہمیں محرک دوائی دینا ہوگی۔ یعنی اگر غیر ملتزم نبض ہے تو ہم دوائی کیا دیں گے؟ محرک دوائی دیں گے۔ آسان سی بات ہے نا جی، اگر اس کو فالو کر لیا جائے۔ اب غیر منتظم کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تمام ٹھوکریں ایک جیسے وقفے سے نہیں ہوں گی، یا کچھ ٹھوکر قوی ہوگی، کوئی کچھ نرم ہوگی، ضعیف ہوگی، اس طرح ایک جیسی ٹھوکریں اس کی نہیں ہوں گی، نہ وقفے کے لحاظ سے نہ قوت کے لحاظ سے، تو ہم اس کو غیر منتظم کہیں گے۔ اور غیر منتظم نبض کے لیے جو ہم دوائی دیں گے وہ محرک دیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی کون سی غیر منظم ہے، اعصابی ہے، عضلاتی ہے، یہودی ہے؟ تینوں کے لیے فیصلہ ہم نے پہلے کر لیا ہے مقام نبض سے کہ یہ اعصابی ہے، عضلاتی ہے، یہودی ہے۔ اب ہم نے اس کی دوائی تجویز کرنی ہے تو اس کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں اگر نبض میں انتظام نہیں ہے تو ہم
محرک دوائی دیں گے، اور محرک کی صابر صاحب نے جو اپنے فارماکوپیا میں جو لکھی ہے نا، وہ 2 ادویات کو ملا کے بنایا ہے، تیسری دوائی کو شامل نہیں کیا۔ اور بلکہ اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی ایک مفرد دوائی استعمال کریں، جسٹ لائک اگر عضلاتی نبض آپ سمجھ رہے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے غدی مزاج کی کوئی دوائی دینی ہے، یعنی غدی عضلاتی مزاج کی دوائی دینی ہے، تو اس کے لیے بہترین جو دوائی ہے وہ اجوین آپ دے سکتے ہیں، پودینہ دے سکتے ہیں، اسی طرح کی یعنی سنگل ریمیڈی میں آپ کوئی چیز اس کو دے سکتے ہیں، کچور بھی دے سکتے ہیں، یعنی اس کی صورتحال کے مطابق۔ پھر اگر نبض میں انتظام پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کی جو ٹھوکر ہے وہ قوی نہیں ہوئی، ابھی نرم ہے، اس میں قوت جتنی ہونی چاہیے وہ نہیں، وہ جو ٹھوکر لگاتی ہے اس میں نرم پن لین پن ابھی ہے، تو سمجھ لیں ابھی سوزش مکمل نہیں ہوئی، تو ہم کون سی دوائی دیں گے جی؟ شدید دوائی دیں گے۔ ابھی ہم شدید پر ہی یا محرک پر ہی اس کو رکھیں گے، محرک دینا زیادہ بہتر ہے یا شدید سے آگے نہیں۔ ہاں اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبض میں انتظام بھی ہے، یعنی وہ منظم طریقے سے چل رہی ہے، اس کی ٹھوکریں صحیح وقفے سے جا رہی ہیں، ایک ہی جیسی اس کی قوت ہے جب وہ ٹکراتی ہے، تو اب یہ ہم سمجھیں گے کہ مادہ مرض پختہ ہو گیا ہے، اب اس کو سوزش مکمل ہو چکی ہے، تو اب ہم اس کو سوزش والی دوائی دیں گے۔ سوزشوں کی دوائیاں آپ جانتے ہیں، صابر صاحب نے 3 بیان کر دی ہیں، اور تینوں سوزشوں میں جو نسخے لکھے گئے ہیں ان میں جو لازمی جزء ہے وہ گندک کا ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں، یعنی اعصابی سوزش ہے، عضلاتی سوزش ہے، غدی سوزش ہے۔ اب ان میں سے آپ کوئی ایک دوائی تجویز کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوزش کے متعلق مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں اس کو تجویز نہیں کر رہا جو میری علامت ہے، تو آپ ملین دوائی دے سکتے ہیں جی، کوئی بھی ملین، یعنی اعصابی ملین، عضلاتی ملین یا غدی ملین، آپ دوائی اس کو دے سکتے ہیں۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو نبض ہے وہ ایک نقطے پر آ گئی ہے، چاہے وہ اعصابی ہے، عضلاتی ہے یا غدی ہے، نبض آ گئی ہے ایک نقطے پر، جیسے پینسل کا ایک نقطہ ہوتا ہے نا، ایسے نبض آ گئی ہے۔ اب ہم سمجھیں گے کہ جو سوزش تھی وہ اپنی ترقی کر کے اپنے پورے عروج پر پہنچ کر اس نے ورم کو پیدا کر دیا ہے، یہ ورم کی نبض ہے۔ ورم کی نبض کے لیے دوائی دینے کا جو طریقہ ہے وہ سمجھ لیں، اس کے بعد آپ نے ورم کے لیے مسل دوائی دینی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم مسل دوائی نہیں دینا چاہتے، تو پھر آپ کرورا دیکھیں گے، اگر کرورا کی مقدار کم ہے تو اس کو ملین دے دیں، اگر کرورا کی مقدار کے علاوہ اس کو قبض بھی ہے، یعنی کانسٹیپیشن ہے، پیشنٹ جو ہے وہ قبض محسوس کر رہا ہے، تو پھر آپ اس کو موسل دوائی دیں گے۔ لیکن ورم کے لیے موسل دوائی دینا ہی زیادہ بہتر ہے، اور صابر صاحب یہی تجویز کرتے ہیں۔ پھر آپ کہیں گے جی موسل دوائی اس کو اگر کانسٹیپیشن نہیں ہے لیکن ورم کی ہم نبض دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو کیسے دیں گے جی یہ موسل دوائی؟ تو بھائی موسل دوائی دینے کا طریقہ صابر صاحب نے یہ تحقیقات المجربات اس میں بتا دیا ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا 1-2 ورقے اس پہ الٹائیں گے تو یہ صفحہ نمبر آ جاتا ہے جی 58۔ تو تحقیقات المجربات میں صابر صاحب ایک دوائی کے متعلق ذکر کرتے ہیں جسے ہم موسل کے طور پر جانتے ہیں، وہ دوائی کا نام ہے جمال گوٹا۔ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی جو مقدار خوراک موسل کی ہے وہ 1 رتی پر ہے، 1 رتی کے برابر ہم اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ
اس کی مقدار جو ہے وہ موصل دینے کی مریض کی ہم پوزیشن میں نہیں دیکھ رہے، تو ہم یہی دوائی اگر 2 چاول کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات ملین جیسے ہوں گے۔ ہاں، صابر صاحب کہتے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ملین دوائی بھی ہم نہیں دینا چاہتے لیکن دوائی یہی تجویز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی مقدار 1 چاول کر دیں۔ اب اس کی جو اثرات ہوں گے اس کے وہ شدید کیسے ہوں گے؟ شدید محرک کے ہوں گے، یعنی یہ پخانے نہیں لگائے گی بلکہ شدید جیسی اس کے اثرات ہوں گے اور وہ پخانہ سخت ہی آئے گا اسے۔ اگر ہم اس سے بھی کم درجہ کی دوائی دینا چاہتے ہیں یعنی محرک دینا چاہتے ہیں لیکن نبض ورمی ہے تو پھر آپ اس کو آدھا چاول کی مقدار دیں گے۔ آدھا چاول دینے سے نہ تو جلن آئے گی جسم میں، نہ پیشاب میں جلن آئے گی اور نہ ہی پخانے لگیں گے، بلکہ جسم میں بہتری محسوس ہونا اور قوت محسوس ہونا ہو جائے گی۔ ہاں، صابر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مقوی کے طور پر دینا چاہتے ہیں، صابر صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ اس کو مقوی کے طور پر دینا چاہتے ہیں تو پھر 1/4 یعنی چوتھا حصہ، چاول کا چوتھا حصہ جتنا ہوتا ہے اتنی اگر آپ اس کی مقدار دوائی دیں گے تو پھر اس کے اثرات مقوی کے ہوں گے، یہ جسم میں قوت پیدا کرے گی۔ مقوی تو آپ سمجھتے ہیں، آپ اس سے پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ صابر صاحب کہتے ہیں کہ مقوی دینے کا اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی عضو کو تحریک نہ دے، بلکہ جس طرح عام روٹین میں خون کا دورانیہ ہوتا ہے اور عضو اپنی غذا لیتا ہے، یہ اسی طرح غذا لے گا لیکن اپنی غذا اپنی قوت کے مطابق زیادہ استعمال کرے گا، زیادہ غذا استعمال کرے گا تو اس میں قوت زیادہ آئے گی۔ یہ اس کا طریقہ ہے۔ اگر آپ کوئی بھی مقوی دوائی سمجھ کر آپ کسی کو مقدار میں زیادہ دے دیتے ہیں تو سن لیں پھر وہ مقوی نہیں رہے گی بلکہ محرک بن جائے گی، اور محرک دوائی کی یہ صفت ہے کہ وہ عضو میں تحریک پیدا کرنے کے بعد اس میں تحلیل پیدا کر دیتی ہے اور جس سے قوت آنے کی بجائے اس میں ضعف آ جاتا ہے۔ یہ اصول آپ یاد رکھیں، سادہ سے اصول ہیں لیکن ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہ جو گزارشات کر رہا ہوں ادویات کی مقدار کی اور ادویات کو استعمال کرنے کی، یہ آپ کے لیے، آپ کے کلینک کے لیے، آپ کے مطلب کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، لیکن ان کو سمجھنا اور یاد رکھنا، میں تو کہتا ہوں اگر آپ اس کو اتنا ابتدائی طور پر نہیں ذہن میں رکھ سکتے تو اس کا ایک چارٹ بنائیں، چارٹ بنا کر اپنے سامنے رکھ لیں، اپنی ٹیبل پر رکھ لیں، سجا لیں کہ مجھے کون سی دوائی کس مقدار میں کب دینی ہے، شدید کب دینی ہے، محرک کب دینی ہے، ملین کب دینی ہے اور ہم نے مسل کب دینا ہے۔ پھر سن لیں، ورم کے بعد اگر مادہ پختہ ہو گیا ہے اور اس کا ادرار ہو گیا ہے یعنی وہ ورم پک گیا ہے اور مادہ میں تعفن پیدا ہو گیا ہے تو پھر آپ تریاق دوائی دیں گے۔ تعفن کی سمجھ تو ہے ہمیں کہ جب بدبو پیدا ہو جائے گی، جب مخارج سے جو مخرج نکلتے ہیں چاہے کوئی بھی ہے اس میں انتہائی زیادہ بدبو ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے یا ناک سے کوئی چیز نکلتی ہے یا اگر ہم پھیپھڑوں سے بلغم کے نکلتی ہے اور اس میں انتہائی زیادہ بدبو پائی جا رہی ہے تو پھر آپ تریاق صفت دوائی دیں گے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مادہ ابھی جتنا ہم کہہ رہے ہیں اتنا پختہ نہیں ہوا، اس کی علامت یہ ہے کہ مادہ جو اخراج پا رہا ہے، جو بلغم اخراج پا رہی ہے، اس کا رنگ ابھی آف وائٹ نہیں ہوا بلکہ وائٹ لگ رہا ہے، سفید لگ رہا ہے، تو پھر ابھی ہم اس کو کچھ دیر شدید ہی دوائی دیں گے، کیونکہ کسی بھی مادہ کو پختہ کرنے کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے نا وہ شدید اور محرک ہے، اور کسی بھی مادہ کو جب خارج کرنے کے لیے، ادرار کرنے کے لیے جو دوائی دی جاتی ہے وہ ملین اور مسل ہے، اور جب تحریک میں کسی چیز میں تعفن پیدا ہو گیا اور اس کو تحریک کو یکدم ہم نے چینج کر دینا ہے تو پھر اس کے لیے تریاق صفت دوائی دیں گے۔
ہاں، اکسیر پھر کب دیں گے جی؟ جب بہت زیادہ پرانا مرض ہو گیا ہے، جیسے بواسیر، جی میرے بابا کو بھی بواسیر تھی، مجھے بھی ہے، بڑے سالوں سے ہے، میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے یہی ہے، یا کوئی آپ دیکھتے ہیں بلڈ پریشر کا پرانا مریض آ گیا جی، یا شوگر کا پرانا مریض آ گیا جی، بہت زیادہ پرانے، وہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں جی مجھے ٹائیفائڈ بڑی دیر سے بچپن سے ہوا تھا، اب بھی اس کے اثرات ہیں۔ اگر پرانے اثرات ہیں کسی بیماری کے تو اب دوائی آپ اکسیر صفت دیں گے۔ اکسیر صفت دوائی دینے سے ہی یہ جو پرانے مرض ہیں نا یہ دور ہوتے ہیں۔ اگر ہم یہاں پر محرک شدید یا ملین اس طرح کی دوائی دیں گے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دوائی بھی ٹھیک ہے، تجویز بھی ٹھیک ہے، نبض بھی میں نے جو دیکھی تھی وہ بھی ٹھیک ہے، کرورا بھی ٹھیک ہے اس لحاظ سے، لیکن فرق کیوں نہیں پڑ رہا؟ بھائی فرق اس لیے نہیں پڑ رہا کہ ہم یہ نہیں ذہن میں رکھتے کہ کس مرض کے کس دور میں، کس مرض کے کس درجہ میں کون سی دوائی دینی ہے۔ وہی میں آپ سے ڈسکس اس میں کر رہا ہوں کہ جب آپ دوائی تجویز کریں گے تو اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ میں نے محرک دوائی دینی ہے، شدید دینی ہے، ملین دینی ہے، موصل دینی ہے، میں نے اکسیر دوائی دینی ہے یا تریاک دوائی دینی ہے۔ یہ چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر چکا ہوں۔ کافی لمبی میں ویڈیو اس لیے نہیں بناتا کہ دوست پھر ذرا دیکھنے کے لیے ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا، تو انہی چیزوں پر اکتفا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کاوش جو ہے وہ اچھی لگے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔